ان نئی چیزوں کے لیے ایک نیا مخلوق ہونا بھی بہت ضروری ہے. نیا مخلوق ہونا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں اور پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا. اس کے ساتھ جانے کے لیے ہمیں ایک نیا ہونا ضروری ہے، ہمارے اندر ایک نیا پن ہونا ضروری ہے، نیا مخلوق پیدا ہونا ضروری ہے. اور جب تک ہم نئے سرے سے پیدا نہیں ہوں گے تب تک ہم نئے مخلوق نہیں بن سکتے. اور نئے یروشلم میں، نئے آسمان میں، نئی زمین میں جانے کے لیے ہمیں نیا مخلوق ہونا بہت ضروری ہے، نیا مخلوق بننا بہت ضروری ہے. تبھی ہم خدا ان کے حضور میں اس نئے یروشلم میں جا پائیں گے، مقدس شہر میں جا پائیں گے. سو ہم خدا ان کے کلام میں سے دیکھیں گے مقدس مرکز رسول کی انجیل اس کا 16 باب اور اس کی 15 آیت سے. خداوند کی برکت ہے. اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پیئیں گے تو انہیں کچھ ضر نہ پہنچے گا. وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے. غرض خداوند یسوع نے ہاں جی بس بھائی، خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند ہم سب کو برکت دے. میرے عزیزو، خداوند کے بندہ مرکز رسول نے ان باتوں کو قلم بند کیا. جب خداوند یسوع مسیح 3 دن کے بعد زندہ ہوئے اور پھر 40 دن تک اپنے شاگردوں کو دکھائی دیتے رہے، تو پھر جب ان کا وقت آیا کہ وہ آسمان پر اٹھائے جائیں، تو آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے خداوند یسوع مسیح ان الفاظوں کو ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے کیا کرنا؟ انجیل کی منادی کرنا. انجیل کی منادی کرنا یعنی کہ ان کو خوشخبری سنانا، ان تک خوشخبری کا میسج پہنچانا، ان کو خوشخبری سے واقف کرانا کہ خوشخبری کیا ہے. انجیل کا مطلب ہے حقیقی خوشخبری، خوشخبری سنانا. ان تک انجیل کا پیغام جو ہے پوری دنیا، پوری خلقت کے سامنے پیش کرنا ہے، ان کو بیان کرنا ہے، ان کو سنانا ہے. اور یہ کن کا کام ہے؟ شاگردوں کا کام ہے. اور پھر کہتا ہے اگلی بات جو کہتا ہے، اور جو ایمان لائے کیا کرے؟ جو ایمان لائے ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو بپتسمہ دے. ادھر توجہ کرے. بچہ تواڈے کول ہی رہندا، سارا دن کول ہی رہندا ہے. بچے کو کھیلنے دے. جو ایمان لائے کیا کرے؟ جو ایمان لائے یعنی کہ ساری خلقت کے اندر جا کر انجیل کی منادی کرنی ہے، اور پھر جو ایمان لے کر آئے اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو بپتسمہ دینا ہے. اسی کو بپتسمہ دینا ہے جو ایمان لے کر آئے. اور جو ایمان نہ لائے اس کو کیا کرنا ہے؟ وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. اور پھر کہتا ہے، اور ایمان لانے والوں کے درمیان معجزات ہوں گے. ایمان لانے والوں کے درمیان
معجزات ہوں گے۔ میرے عزیزو، بپتسمہ جو ہے یہ پرانے عہد نامہ کے اندر بھی اس کی تعلیم پائی جاتی ہے۔ یہ صرف نئے عہد نامہ کی تعلیم نہیں ہے، یہ صرف خدا یسوع مسیح کی تعلیم نہیں ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ پرانے عہد نامہ میں تو اس کی تعلیم ہی نہیں ہے، یا اس کا تو تعلیم ایسی ہے ہی نہیں جیسی یہ ہمیں تعلیم دی جاتی ہے، جیسی ہمیں بتایا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام میں پرانے عہد نامہ کے اندر بپتسمے کی تعلیم موجود ہے، اور بائبل المقدس ہمیں اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں خدا کے کلام میں سے پہلا کرنتھیوں اس کا 10 باب، ہاں جی، اس کی پہلی آیت سے۔ جی بیٹا اے بھائیو میں تمہارے اس طرح واقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے سب باپ دادا بادل کے نیچے تھے اور سب کے سب سمندر میں سے ہاں جی، اور سب ہی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی۔ ہاں جی، اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا۔ آمین۔ اب یہاں پر پولس رسول بیان کرتا ہے کہ جب بنی اسرائیل قوم مصر سے نکلی تو انہوں نے بپتسمہ لیا، اور وہ بپتسمہ کس کا تھا؟ موسیٰ کا تھا۔ جب وہ پانی میں سے گزرے، سمندر کے 2 حصے ہو گئے، تو انہوں نے موسیٰ کا بپتسمہ لیا، اور بادل ان کے اوپر تھا، انہوں نے بادل کا بپتسمہ لیا، بادل کے ذریعے انہوں نے بپتسمہ لیا، کیونکہ بادل ہر وقت ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا۔ میرے عزیزو، خداوند کہ اگر آپ نے اور اس کو مزید پڑھنا ہے تو پہلے پطرس کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ نوح کا جو 8 جانیں تھیں، کشتی میں انہوں نے بپتسمہ لیا، پانی کا بپتسمہ لیا۔ جب بارش آئی اور خدا نے نوح سے کہا کہ اب تو کشتی میں چلا جا کر بیٹھ جا، تو وہاں پر بھی ان کا بپتسمہ ہوا۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ آ جائیں نئے عہد نامہ کے اندر، یوحنا استباغی کا، یوحنا بپتسمہ دینے والے کا، تو وہ بھی یہودی تھا۔ اصل میں بپتسمہ جو تھا یہ تھا ہی یہودی ایک رسم تھی، یہودیوں کی یہ رسم و رواج تھا، مگر خداوند یسوع مسیح نے اس رسم کو، اس راست بازی کو پورا کیا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا جب اس نے بپتسمہ لیا کہ ہمیں اسی طرح راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ کیا میں اسی طرح راست بازی کو پورا کروں جس طرح نبیوں نے پورا کیا، جس طرح خدا کے لوگوں نے پورا کیا؟ اب میں بھی اسی طرح سے پورا کروں گا اس کو، کیونکہ خدا یسوع مسیح شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ اس کو پورا کرنے کے لیے آئے تھے، اور اس کو پورا کرنے میں یہ ایک راست بازی کا کام جو تھا یہ بہت ضروری تھا۔ کیونکہ جب خدا یسوع مسیح بپتسمہ لینے کے لیے گئے تو اسی وقت کے بعد اس نے اپنے باپ کے مشن کو شروع کیا، اس کام کو شروع کیا جس کام کے لیے خدا نے اس کو مقرر کیا، جس کام کے لیے اس کو بھیجا گیا کہ اب تو جا بپتسمہ لے۔ اور روح القدس اس کے اوپر نازل ہوا، اور جب روح القدس اس کے اوپر نازل ہوا تو آسمان سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی کیا کرو؟ سنو، اس کی سنو کہ یہ کیا کہتا ہے۔ یہ تمہیں ایک الگ تعلیم دے گا، یہ تمہیں ایک نئی تعلیم دے گا، کیونکہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ اور پھر خدا یسوع مسیح کے جیسے ہی اس نے بپتسمہ لیا تو اس کی زندگی میں ایک مشن آ گیا۔ بپتسمہ لینے سے پہلے اس کی جو تابعداری تھی وہ اس کے ماں باپ کے
وہ تابعداری کے ساتھ رہتا تھا، مگر جیسے ہی اس نے بپتسمہ لیا تو اس کی جو ماں باپ کی جو تابعداری تھی وہ تو تھی، مگر اس کے بعد جو تھا وہ خدا کا کام اس نے شروع کرنا تھا۔ آج بتھیرے بپتسمہ لے کر وہ کیا ہو جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نجات یافتہ ہو گئے، اب ہم نے نجات پا لی ہے، اب ہمیں آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اصل حقیقت جو ہے وہ بپتسمے کے بعد ہے۔ جب آپ بپتسمہ لے لیتے ہیں تو پھر آپ کی خدمت کا آغاز شروع ہوتا ہے، پھر خدا کا مشن آپ کی زندگی میں شروع ہو جاتا ہے، پھر خدا کا پلان جو آپ کی زندگی میں ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، جس کے لیے خدا نے آپ کو بلایا ہے، جس کام کے لیے خدا نے آپ کو چنا ہے، وہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے، جو ایمان لائے، کیا کرے؟ جو ایمان لائے وہ بپتسمہ لے گا۔ اگر جس کی زندگی میں ایمان نہیں تو وہ بپتسمہ بھی نہیں لے سکتا۔ اور ایمان جو ہے وہ کون لے کر آتا ہے؟ ہاں جی، سن کون سکتا ہے؟ ہاں؟ ایمان کون لے کر آ سکتا ہے؟ چلو پھر بھی سوال بات، ایمان تے سننا پیدا ہوتا ہے نا، ایمان لے آنا کس طرح ہے؟ کون لے آ سکتا ہے؟ لے آ سکتا ہے جو بالغ ہے، جو بات کو سمجھتا ہے وہ ایمان لے کر آ سکتا ہے۔ جو بچہ ہے وہ کبھی بھی ایمان نہیں لا سکتا، کیونکہ وہ بچہ ہے، اور اس کے لیے خدا یسوع مسیح نے یہ بات کہی ہے کہ آسمان کی بادشاہی ان بچوں کی مانند ہے، جو کوئی ان بچوں کی مانند بنے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا۔ اسی لیے بچے جو ہیں وہ پاک ہیں، اور ایمان بے شک سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ اب سننے سے بات شروع ہوئی ہے تو اعمال کی کتاب نکالے، اس کا 8 باب اس کی 26 ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 8 باب اور اس کی 26 ہے۔ پھر خداوند بلکہ 35 آیت سے پڑھیں۔ ہاں جی، فلپس نے اپنی زبان کھول کر اسی نوشتہ سے شروع کیا اور اس سے یسوع کی خوشخبری دی، اور راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے۔ کھوجا نے کہا، دیکھ پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ پس فلپس نے کہا، اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے۔ کس سے ایمان لائے؟ دل و جان۔ دلو، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ دوسری بائبل ہے تو اس میں یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ دل و جان سے ایمان لائے تو کیا ہوگا؟ بپتسمہ پائے گا۔ جب تو دل و جان کے ساتھ ایمان لے کر آئے گا تبھی تو بپتسمہ لے پائے گا، اور اس کے لیے تجھے ایمان لانا پڑے گا۔ اور یہ خوشخبری کا پیغام ہے، یہ خوشی کی بشارت ہے، یہ پیغام جو ہے یہ پوری دنیا کو ہم نے سنانا ہے، پوری دنیا کو اس پیغام سے واقف کروانا ہے۔ اور پھر کہتا ہے، اس نے جواب میں کہا، میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، یہ میں ایمان لے کر آتا ہوں کہ یسوع ہی وہ ہے جو خدا نے جس کو بھیجنا تھا، جس کے وسیلہ سے دنیا نے نجات پانی ہے، جس کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی ہے، جس کے وسیلہ سے نجات پانی ہے ہم نے، یہ وہی ہے جس کی تو نے مجھے منادی سنائی ہے۔ حبشی کھوجا تو تھا، یہ وزیر تھا، بہت بڑا وزیر تھا، اور اپنے رتھ پر جا رہا تھا، اور یہ یسایا نبی کا صحیفہ پڑھتے ہوئے جا رہا تھا، یہ لگاتار اس کو پڑھتے جا رہا تھا، اور فلپس جو تھا وہ رتھ کے ساتھ دوڑتا ہوا جا رہا تھا۔ یہ بہت معنی کی بات ہے، رتھوں کے ساتھ دوڑنا یہ کسی عام شخص کا کام نہیں ہے۔
بلکہ وہی توڑ سکتا ہے جس کے اندر خدا کا پاک روح ہے. اور فلپس روح سے معمور تھا اور اس نے اسے پڑھتے ہوئے سنا اور اس نے اس سے کہا کیا تو جو پڑھتا ہے اس کو سمجھتا بھی ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا کہ یہ نبی کس کے بارے میں پیشن گوئی کرتا ہے. تو یہ فلپس جو ہے وہ اس کو شروع سے لے کر اینڈ تک خدا یسوع مسیح کی تعلیم دیتا ہے کہ اس کو نوشتے بتاتا ہے, اس کو سکھاتا ہے, اس کو تعلیم دیتا ہے, اس کو انجیل کی خوشخبری سناتا ہے. اور جب وہ خوشخبری سن لیتا ہے تو کہتا ہے کہ تو سچ کہتا ہے اور میں اس خوشخبری کے اوپر ایمان لے کر آتا ہوں. اور وہ ایمان لے کر آتا ہے اور وہ پھر کیا کرتا ہے؟ بپتسمہ لیتا ہے. خوشخبری کیا ہے؟ 3-4 باتیں ہیں جو خوشخبری کی باتیں ہیں, جو پوری اس کائنات کے لیے خوشی کی خبر ہے. پہلی بات جو ہے, جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو فرشتوں نے آ کر کہا آج میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں. بھائی دیل ویڈیو بنا بھائی. میں تمہیں خوشی کی بڑی بشارت دیتا ہوں. خبر ہے کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے, یعنی کہ مسیح خداوند. اور جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر چڑھ رہا تھا, دکھوں میں تھا, کرب میں تھا, تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے. اور اس سے بھی بڑی خوشخبری جب وہ صلیب کے اوپر مرتا اور اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے. اور اس سے بھی بلکہ سب سے بڑی خوشخبری جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو گیا اور موت سے کہا اے موت تیرا ڈنگ کہاں ہے. آمین ہاللویہ. اور ان سب سے بڑی خوشخبری کہ خداوند یسوع مسیح پھر دوبارہ آئے گا اور اپنے لوگوں کو وہ اپنے ساتھ لے کر جائے گا, اپنی دلہن کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا اور اپنے ساتھ تختوں پر ان کو بٹھائے گا. یہ ہے خوشی کی خبر. اور ان ساری خوشی کی خبروں میں ابلیس نے کہیں نہ کہیں اس کو روکنے کی کوشش کی. جب وہ پیدا ہوا تو 2 برس کے بچوں کو مارا گیا. اور جب وہ تعلیم دیتا تھا تو کبھی اس کو پہاڑ سے نیچے گرانے کی کوشش کرتا تھا, تو کبھی کشتی میں طوفان لے آتا تھا, کبھی وہ فریسیوں کو اس کے قتل کے لیے بھیج دیتا تھا, کبھی وہ رومی فوجیوں کو بھیج دیتا تھا, کبھی صدوقیوں کو بھیج دیتا تھا. کسی نہ کسی ذریعے سے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ وہ صلیب کی نوبت تک نہ پہنچے. اور جب وہ صلیب تک پہنچ گیا تو ابلیس کے سارے منصوبے, اس کے سارے پلان دھرے کے دھرے رہ گئے. اب وہ ان خوشخبریوں سے ڈرتا ہے, اس خوشخبری سے وہ ڈرتا ہے. اور آج وہ خدا کے لوگوں کو, خدا کے پیغمبروں کو, خدا کے رسولوں کو, شاگردوں کو, پاسٹروں کو, مبشروں کو, لینڈروں کو وہ روکتا ہے تاکہ وہ یہ خوشخبری نہ پھیلائیں کسی نہ کسی ذریعے سے. جیسے اکثر ہم سنتے ہیں کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ تمہاری کون سی عید ہے, تو ہمارے بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں, جھجکتے ہیں, شرماتے ہیں یہ بتانے سے کہ یہ اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید ہے, کہ وہ 3 دن کے بعد مردوں میں سے جی اٹھا ہے. وہ یہ بات بتانے سے ڈرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں, سادہ سی بات بتا دیتے ہیں, یہ جی ساڈی روزیاں والی عید ہے. ایسے وہ اس خوشخبری کو روکتے ہیں. اور پھر چلو یہ مانتے ہیں کہ وہ کواری جو پیدا ہوا ہے, یہ مانتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ اٹھا لیا گیا ہے, وہ مرا ہی نہیں, وہ زندہ ہی نہیں ہوا بلکہ وہ زندہ ہی اٹھا لیا گیا ہے, اس کی شکل کا دوسرا بنا دیا گیا ہے. ابلیس کی کوشش ہے کہ وہ اس خوشخبری کو روکے, اس کو کاٹے, اس کے منفی اثرات اس کو اس زندگیوں کے اندر پھیلائے.
مگر یاد رکھیں ہمارا مسیح لوگوں کا جو ایمان پر کھڑے ہیں، جو بپتسمہ لیتے ہیں، جو خدا کے کاہن ہیں، جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے کہ انہوں نے خوشخبری کے پیغام کو زندگیوں تک پہنچانا ہے۔ اب میرے عزیزو، اگر ہم غلطیوں 3 باب اس کے 27 آیت میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا۔ مسیح کو کیا کر لیا؟ پہن لیا۔ کیسے ہم مسیح کو پہنتے ہیں؟ ایسے ہی پہنتے ہیں جب آدم اور حوا نے گناہ کیا اور خدا نے ان کو کیا دی؟ لونگیاں پہنائی، ان کے ننگے پن کو اس نے چھپایا۔ جب ہم گناہ میں ہوتے ہیں، جب ہم بدی میں ہوتے ہیں، جب ہمارے اوپر گناہ کی جو ہے دلدل میں ہم پھنسے ہوتے ہیں، تو مسیح خداوند اپنا ہاتھ بڑھا کر ہمیں اس دلدل میں سے نکال لیتا ہے۔ وہ جب ہم مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو ہمارا ننگا پن، ہمارے گناہ جو ہے وہ سارے کے سارے دھل جاتے ہیں، ہمارا ننگا پن جاتا رہتا ہے، بلکہ وہ ہمیں ایسی پوشاک پہناتا ہے جو برے کے خون سے دھل کر سفید ہو جاتی ہے۔ ایسا کبھی ہوا ہے جو خون سے دھلی ہو اور وہ بھی سفید ہو؟ ہے کبھی ہوا ہے؟ کبھی دیکھا ہے خون سے دھلی ہوئی پوشاک جو ہے وہ کبھی سفید ہوئی ہے؟ مگر میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کے خون کے اندر ایسی ہی قدرت ہے کہ جب ہم اس کی پوشاک پہنتے ہیں تو وہ پاک اور صاف ہو جاتی ہے۔ رومیو 6 باب اس کی پہلی ہے، جلدی سے نکال لیں۔